اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کی آج ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس صورت مبارکہ میں اپنی نعمتوں کو گنوایا۔ زمین کی نعمتیں، آسمان میں موجود نعمتیں، دریاؤں میں موجود نعمتوں میں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ گو کہ مختلف مخلوقات کا ذکر فرما کر اللہ رب العزت نے بارہا اس بات کا تکرار فرمایا کہ آخر تم اگر جھٹلاتے ہو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اور ان کا انکار کرتے ہو تو کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ جس سمت تمہاری نگاہ اٹھے گی وہاں اللہ رب العزت ہی کی نعمتیں تمہیں نظر آئیں گی۔ زمین کے اطراف میں، زمین پر، زمین کے کناروں سے باہر، کائنات میں جہاں بھی کار فرمائی ہے وہ صرف اور صرف تمہارے رب کریم کی ہی کاریگری اور اسی کی قدرت کا اظہار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا۔ یعنی جب اہل مکہ نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رحمان ہے وہ جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے۔ دنیا میں کوئی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا استاد نہیں، کسی ٹیچر سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ کر تمہارے سامنے یہ احکامات بیان نہیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ وہی رب جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور علم طب عطا فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا، وہی رحمان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا فرمایا، اسے بیان سکھایا۔ انسان سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا، جو کچھ ہو چکا اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، اولین و آخرین کا علم عطا فرما دیا۔ اور اس انسان سے حضرت آدم علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے تمام چیزوں کے اسماء اور تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے۔ پھر مزید نعمتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 5 سے بیان فرمایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ جب اللہ حکم فرماتا ہے سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور جب وہ حکم دیتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح چاند کا معاملہ ہے، رب کے حکم سے یہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرے کبھی ختم نہ ہوتے، اور چاند کے بڑھنے اور کم ہونے سے لوگ اپنے معین دنوں کا حساب لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار فائدے حاصل کرتے ہیں، اور یہ دونوں ایک ساتھ طلوع نہیں ہو سکتے۔ جب سورج ہوگا تو چاند نہیں ہوگا، اور جب چاند ہوگا تو سورج نہیں ہوگا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک حساب مقرر کر دیا ہے اور وہ اسی کے پابند ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سبزہ، انگور کی بیل وغیرہ بھی پیدا فرمائی، اور شجر یعنی درخت، گندم اور جو وغیرہ بھی پیدا فرمائے۔ نجم سے مراد وہ چیزیں جن کی ٹہنیاں نہیں، اور شجر سے مراد وہ چیزیں جن کی ٹہنیاں ہوتی ہیں اور تنے ہوتے ہیں۔ ان کے سائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ ٹہنیاں جھکتی ہیں تو گویا یہ منظر پیش کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہی ہوں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمانوں کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو بلند فرمایا، ظاہری طور پر بھی کیونکہ زمین سے اونچا ہے، اور رتبے کے اعتبار سے بھی کیونکہ یہیں سے اللہ رب العزت کے احکام صادر ہوتے ہیں، یعنی یہیں سے اللہ کے احکام فرشتوں کو دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ عدل قائم کرو، یعنی نا انصافی نہیں کرو، اسی لیے میزان کو یعنی ترازو کو بنایا گیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن کم نہ کرو،
یہاں بھی اللہ رب العزت نے وزن کو کم کرنا اور تول میں کمی کرنا یعنی عدل و انصاف سے کام نہ لینے کو منع فرمایا، اور اس کی مذمت صرف اسی مقام پر نہیں بلکہ آیات مبارکہ میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 ایسی چیزوں کا ذکر ارشاد فرمایا جن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وہ 5 باتیں جن کی قباحت بیان کی گئی، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ طور پر ہونے لگیں، کھلے عام ہونے لگیں، تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا، یعنی اگر زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العزت بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر اس دوران بارش ہوگی تو گویا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ چوپایوں پر اللہ رب العزت کرم فرما رہا ہے، ان کی وجہ سے بارش نازل ہو رہی ہے، ورنہ زکوٰۃ کو نہ ادا کرنا ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں پر سے بارش کو بھی روک لیا کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ جب لوگ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ان کے غیروں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا مال وغیرہ ان سے چھین لیتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ بیان فرمائی کہ جب مسلمان حکمران اللہ تبارک و تعالی کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ کے احکامات میں سے کچھ لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ان 5 چیزوں کو ہم اپنے معاشرے میں بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہونا چاہیے کہ یہ ساری صورتحال ہمارے معاشرے میں موجود ہے، یہ 5 صورتیں ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم کسی بات کی شکایت کرتے ہیں تو گویا ہمیں اپنے ہی آپ سے شکایت کرنی چاہیے، کیونکہ جو برائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، جن سے پناہ مانگی، وہ بدرجہ اتم ہمارے معاشرے میں ہمیں موجود نظر آتی ہیں۔ پھر گلہ کس بات کا ہے، شکایت کس بات کی ہے؟ جب ہم خود ان تمام معاملات میں مبتلا ہیں تو ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے اور ہماری حالت زار پر کرم فرماتے ہوئے ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اور جس کام سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی، امت کو بھی یہ چاہیے کہ ان کاموں سے اپنے تعلق کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر ہم رحمت کے طلبگار ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہمارے معاشرے کی صورتحال بہتر ہو، تو ہمیں اپنے ہی اعمال کو درست کرنا ہوگا، اپنے ناپ تول کے معاملات کو درست کرنا ہوگا، زکوٰۃ کے سسٹم کو صحیح کرنا ہوگا، مستحقین تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں، اور قرآن اور حدیث سے صرف اپنی مرضی کے احکام لے کر ان پر عمل نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان کو، چاہے وہ ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے موافق ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں اور اس کو دل سے قبول کریں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور غلاف والی کھجوریں ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور ایسا اناج جو خوشے میں ہے، غلاف میں ہے، اور خوشبودار پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ مالک و معبود جو واحد ہماری عبادتوں کا حقدار ہے اور شکران نعمت کا حقدار ہے، اس بات کا حقدار ہے کہ اس نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہم ان کا دل و جان سے شکر ادا کریں۔ وہی رب ہے جس نے پھل، میوے، غلاف کے ساتھ اناج اور خوشبودار پھول بنائے تاکہ ہماری خوراک کا انتظام بھی ہو، اور خوشبودار پھول حاصل کر کے ہم ان کی خوشبو سے فرحت حاصل کر سکیں۔
خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو سوکھی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، اور مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی مٹی جمع فرمائی گئی، پھر اسے پانی سے گوندھا گیا، پھر وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے تخلیق فرمایا، پھر جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے تخلیق فرمایا۔ گویا وہی ہے جو ہر مخلوق کو ایک الگ انداز پر پیدا فرما رہا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سے گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج طلوع اور غروب ہونے کے دونوں مقام مراد ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سمندر میں کھارا پانی اور میٹھا پانی ایک ساتھ بہتے ہیں، مگر کھارا پانی اور میٹھا پانی آپس میں ملتا نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے کوئی چیز باقاعدہ روک رہی ہے، لیکن بظاہر وہ چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ دونوں پانی ایک ہی سمندر میں بہتے ہیں، کھارا الگ رہتا ہے اور میٹھا الگ رہتا ہے، دونوں کے ذائقے ملتے نہیں ہیں۔ ورنہ پانی کی خاصیت تو یہی ہے کہ اگر اس کو کسی چیز کے ساتھ ملایا جائے تو فوری طور پر اس کے اندر سرائیت کر جاتا ہے۔ دو مختلف پانی اگر آپ کے پاس موجود ہوں، ایک میٹھا پانی اور ایک کھارا پانی، آپ اس کو ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں، لیکن یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سمندر میں ایک ساتھ بہتے ہیں مگر وہ ملتے نہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یعنی ان سے تم قیمتی پتھر حاصل کرتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جو کشتیاں تم پہاڑوں کی طرح سمندر میں اٹھی ہوئی دیکھ رہے ہو، یہ رب کے حکم سے چلتی ہیں، اور ان کو بنایا بھی رب کے حکم سے گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ شعور عطا فرمایا جس کی وجہ سے بندے نے یعنی انسان نے ان کشتیوں کو بنایا ہے۔ اور صرف بنانا بھی کافی نہیں، جب یہ سمندروں میں چلتی ہیں تو اللہ رب العزت کا کرم ہی ان کو سلامتی کے ساتھ ان کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صرف وہی رب ہے جو باقی رہنے والا ہے اور جس کی ذات باقی رہنے والی ہے، ورنہ ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی۔ یہ جو اتنی شاندار کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے، جن نعمتوں کو گنوایا جا رہا ہے، رب تعالیٰ کے حکم سے تخلیق ہوئی ہیں، اور جب وہ چاہے گا تو ان کے اوپر فنا طاری فرما دے گا۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں، ہر روز کے معاملات اسی کے حکم پر صادر ہوتے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کائنات کی تخلیق کا ذکر فرمانے کے بعد، مختلف نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد، رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ جتنی مخلوق ہے سب رب تعالیٰ کی سوالی ہے، اسی کے ذمہ کرم پر ان کی زندگی ہے،
اور اسی کے حکم پر ان تمام چیزوں پر فنا طاری ہونے والی ہے، لہٰذا اس رب کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی نعمت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وہی رب کریم ہے جس کے لیے تمام خوبیاں ہیں اور جو حقیقتاً تعریف کے لائق ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 30 تک سورہ رحمان آج ہم نے مکمل کی اور مختصر تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کائنات میں تفکر کے ذریعے اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔